اور حصول شفاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمارے اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ، مرکزی رہنما، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دام اللہ فیوضہم فرماتے ہیں، اگر مجھے ختم نبوت کے کام کے بدلے میں بیت اللہ کی امامت دی جائے، مجھے ختم نبوت کے کام کے بدلے میں بیت اللہ کی مجاورت دی جائے تو فرماتے ہیں کہ میں ختم نبوت کے کام کو ترجیح دوں گا بیت اللہ کی امامت کے اوپر۔ آپ کے علم میں ہوگا بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا کام اتنا اونچا کام ہے، فرماتے ہیں کہ میں اس ختم نبوت کے کام کو ترجیح دوں گا بیت اللہ کے امامت کے اوپر۔ تو مختصر سی بات ہوگی، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہے اور نمازوں سے فارغ ہو چکے ہیں تو وہ بھی اندر تشریف لے کر آئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العزت اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم اور بنیادی عقیدے کو بیان فرما رہے ہیں، جسے شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، میرا اور آپ کا بلکہ تمام مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے، یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی اور نیا رسول پیدا نہیں ہوگا، اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا والساعۃ کہاتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے فرمایا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نیا نبی اور نیا رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، یہ دنیا کا نظام درہم برہم تو ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی اور نیا رسول پیدا نہیں ہو سکتا، اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، امیر شریعت خطیب امت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر ایک مسلمان جو پہلے صف کا نمازی ہو، اب ختم نبوت کی بات جاننا، عقیدہ ختم نبوت کو جاننا کتنا ضروری ہے، اپنے عقائد کو درست رکھنا کتنا ضروری ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر ایک مسلمان جو پہلے صف کا نمازی ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، روزہ دار ہو، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، جتنے بھی دیگر نوافل ہیں، اس کے ادا کرنے کا وہ اہتمام بھی کرتا ہو، اور پھر بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے بیت اللہ بھی چلا جاتا ہو،
بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھتا ہو، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے سجدے کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بظاہر یہ کتنا خوش نصیب مسلمان ہے کہ پہلے صف کا نمازی بھی ہے، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، جتنے بھی دیگر نوافل ہے اس کے ادا کرنے کا وہ اہتمام بھی کرتا ہے۔ پھر بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے بیت اللہ بھی چلا جاتا ہے، پھر اس کی موت آتی ہے سجدے کی حالت میں آتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر اس مسلمان کا نظریہ درست نہیں، اس مسلمان کا عقیدہ درست نہیں، اس مسلمان کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان مضبوط نہیں، تو یہ مسلمان جہنم کا ایندھن بنے گا۔ میرے عزیز دوستو، کتنی خطرناک بات ہے۔ آج یہی ماحول ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان مسلمان پہلے صف کا نمازی تو ہوگا، 5 وقت کا نمازی تو ہوگا، لیکن اگر آپ پوچھیں گے بھئی ختم نبوت کسے کہتے ہیں، کہے گا مجھے معلوم نہیں۔ اگر آپ پوچھیں گے بھئی ہمارے آخری پیغمبر کا نام کیا ہے، کہے گا مجھے معلوم نہیں۔ وہ ختم نبوت کا کانفرنس منعقد ہو رہی تھی، ختم نبوت کا جلسہ تھا، تو ہمارے نوجوان ساتھی بھی گئے تھے، تو ایک ساتھی پوچھتا ہے بھی آپ کہاں آئے ہو؟ کہا کہ بھئی ختم نبوت کا جلسہ ہے، یہاں آیا ہوں۔ کہا کہ معلوم ہے ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ آگے سے وہ نوجوان کہتا ہے ختم نبوت زندہ باد۔ بھائی ختم نبوت زندہ باد ہی تو ہے، بتاؤ ختم نبوت کہتے کسے؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے گھر میں جو خواتین ہے، آپ ابھی جائے اپنے خواتین سے پوچھے ختم نبوت کسے کہتے ہیں، ہمارے آخری پیغمبر کا نام کیا ہے، انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، امام صاحب تشریف فرما ہے، دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے، ہمارے ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں ابن نجیم علیہ الرحمہ، ان کی ایک کتاب ہے الاشباح والنظائر، بڑی مستند کتاب ہے۔ حضرت جی نے لکھا ہے، اذا لم یعرف الرجل ان محمدا آخر الانبیاء فمات فهو کافر، اگر ایک شخص دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، تو یہ کفر کی حالت میں چلا گیا۔ میرے عزیز دوستو، کتنی خطرناک بات ہے۔ آج مسلمان کو ہر چیز کے بارے میں معلومات تو ہوگی، لیکن اگر آپ پوچھیں گے ختم نبوت کسے کہتے ہیں، کہے گا مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ گزرا، یہ ماڑی پور آپ جائیں گے، آگے ایک علاقہ آتا ہے مشرف کالونی، وہاں ایک مسجد میں بیان تھا، امام صاحب نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے مجمع سے ایک نوجوان ساتھی کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا، بتاؤ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، ہمارے آخری پیغمبر کا نام کیا ہے؟ میرے عزیز دوستو، آپ اندازہ لگائیے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، پھر وہ مسلمان مسجد میں بیٹھا ہے، پھر وہ مسلمان اعتکاف کی حالت میں بیٹھا ہے، آگے سے وہ نوجوان مسلمان کیا کہتا ہے؟ ہمارے آخری پیغمبر کا نام علامہ اقبال ہے۔ نعوذ باللہ۔ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، میں اتحاد ٹاؤن سے نمائش ختم نبوت دفتر آ رہا تھا، یہ ٹرمینل کے پاس ایک نوجوان ساتھی کھڑا تھا، میں بائک پر تھا، اس نے ہاتھ دے کر مجھے روکا، میں نے بائک پر بٹھایا، راستے میں چلتے چلتے میں نے اس سے سوالات کیے، میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں میں مسلمان ہوں، میرا نام محمد ابراہیم ہے، میرا تعلق دیوبند مکتبہ فکر دیوبند سے ہے، دیوبندی ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا بتاؤ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، ہمارے آخری پیغمبر کا نام کیا ہے؟ میرے عزیز دوستو، آگے سے وہ نوجوان مسلمان کیا کہتا ہے؟ ہمارے آخری پیغمبر کا نام جعفر ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، آج میں اور آپ اسی امید پر بیٹھے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، ہمیں پیغمبر کا نام ہی نہیں آتا، ہمیں پیغمبر کا تعارف ہی نہیں ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا تکالیف برداشت کیے، کیا مصیبتیں برداشت کیے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ دائیں فرماتی ہے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے، آپ سجدے کی حالت میں تھے،
اور آپ کی زبان مبارک پر ایک ہی جملہ تھا، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، آپ کی زبان رسالت پر ایک ہی جملہ تھا، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء جیسی زبانوں پر بھی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، واحد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی کہ آپ کے زبان مبارک پر ایک ہی جملہ ہوگا، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ نے ہمیں ایسا غمخوار پیغمبر عطا کیا ہے، ایسا قدردان پیغمبر عطا کیا ہے۔ آج پیغمبر کے سنت پر عمل کرنا تو دور کی بات، آج پیغمبر کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا تو دور کی بات، ہمیں پیغمبر کا تعارف ہی نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تشریف فرما ہے، سامنے مسجد کے دروازے کے پاس ایک اماں جان آتی ہے، وہ اماں جان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر کو بھاگتی ہے۔ پیغمبر نے پوچھا بھئی یہ اماں جان کیوں پریشان کھڑی ہے، یہ اماں جان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر کو کیوں بھاگ رہی ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ اس اماں جان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ غائب ہو گیا ہے، اس لیے اماں جان پریشان کھڑی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کسی کے ہاں بچہ غائب ہوتا ہے، جا کے والدین سے پوچھئے والدین کے دل پر کیا گزر رہا ہوتا ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے، والدین کے اوپر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، دن کیا گھنٹوں کے اندر والدین کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اپنی بچے کی جدائی پر۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے ماں باپ پاک پیغمبر کے قدموں پر قربان ہو، آپ نے فرمایا سنو، آج یہ اماں جان اپنی بچے کے متعلق جتنی پریشان کھڑی ہے، کل قیامت کے دن اس سے کئی گنا بڑھ کر میں اپنے امتی کے لیے پریشان رہوں گا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا قدردان پیغمبر عطا کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر چوکیدار بن کر پہرا دیا ہے، جس نے بھی دنیا کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کیا ہے، اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کیا ہے اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں اللہ پاک کامیاب فرمائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کبار صحابہ کرام نے ان کا شمار ہے، جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعد جنتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں آپ کو ایک خیال آیا، آپ کے دل میں ایک خدشہ آیا، کہیں آج کی رات دشمنان پیغمبر کہیں پیغمبر پر حملہ نہ کرے۔ اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، رات کی تاریکی میں روانہ ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے پیغمبر نے پوچھا بھئی کون ہے؟ آگے سے جواب ملا یا رسول اللہ آپ کا غلام حضرت سعد ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی سعد خیریت تو ہے؟ اس رات کی تاریکی میں، اس رات کی تنہائی میں کیا کرنے آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں تھا، میرے دل میں ایک خیال آیا، ایک وسوسہ اور ایک خدشہ آیا، کہیں آج کی رات دشمن آپ پر حملہ نہ کرے، آج کی رات آپ کے دروازے پر چوکیدار بن کر پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آج میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ بھی ایک جملہ کہا کرتے ہیں، سارے دنیا کے مسلمان مل کر ایک جملہ کہا کرتے ہیں، فدا کا ابی و امی علی رسول اللہ، کہ ہمارے ماں باپ پاک پیغمبر کے قدموں پر قربان ہو۔ میں یہ جملہ کہتے ہوئے، آپ یہ جملہ کہتے ہوئے، سارے دنیا کے مسلمان یہ جملہ کہتے ہوئے ایک ایمانی حلاوت محسوس کرتے ہیں، ایک ایمانی مٹاس محسوس کرتے ہیں، ہمارے ایمان کے اندر تازگی آتی ہے، بڑھوتری آتی ہے کہ میں کیا، میرا مال و متاع کیا، میرا سب کچھ
حتیٰ کہ میرے ماں باپ پاک پیغمبر کے قدموں پر قربان ہو۔ میرے عزیز دوستو، ساری دنیا مل کر کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ پاک پیغمبر کے قدموں پر قربان ہو، پھر اس آدمی کی افضلیت کا کیا کہنا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہے کہ میرے ماں باپ حضرت سعد پر قربان ہو۔ میرے عزیز دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ آج کی رات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دروازے پر جو چوکیدار بن کر پہرا دینے کے لیے آئے ہیں اور میری عزت و ناموس پر چوکیدار بن کر پہرا دینے کے لیے آئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ آج یہ بشارتیں اور یہ سعادتیں صرف حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھے، آج مکین گنبد خضرا کی طرف سے یہ سعادتیں، یہ بشارتیں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر چوکیدار بن کر پہرا دیں گے۔ آج عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تقریباً 60-62 سال گزر گئے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، لیکن آج وہ 5 سالہ بچے سے لے کر 80 سالہ ضعیف بزرگ کے دلوں میں آج بھی وہ زندہ و جاوید ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر آج میں اور آپ ان کو بڑے القابات سے یاد کرتے ہیں، بڑے فخر سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایمان کے اندر تازگی آتی ہے؟ ایک ہی وجہ، ساری زندگی انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کیا، دن رات ایک کر کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کیا۔ میرے عزیز دوستو، جب ان کا انتقال ہوا ترک کے اندر کسی نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہے اور بہت تیزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں۔ وہ خواب دیکھنے والا لکھتا ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے، اتنی تیزی سے کہاں کا سفر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکستان سے میرا بیٹا عطا اللہ شاہ بخاری آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آج میرے اور آپ کے استقبال کے لیے علاقے کا کونسلر آتا ہے، علاقے کا وائس چیئرمین اور چیئرمین آتا ہے، علاقے کا ایم پی اے اور ایم این اے آتا ہے، صوبے کا گورنر اور وزیر اعلیٰ آتا ہے، ملک کا صدر وزیر اعظم آتا ہے۔ میں اور آپ فخر محسوس کرتے ہیں، ایک خوشی محسوس کرتے ہیں، بھئی میرے استقبال کے لیے علاقے کا چیئرمین آیا، میرے اور آپ کے استقبال کے لیے علاقے کا گورنر آیا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس آدمی کی افضلیت کا کیا کہنا جس کے استقبال کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ میرے عزیز دوستو، صرف ایک ہی وجہ تھی، انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ عوام میں جا کر، لوگوں میں جا کر عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا۔ آج اتنا خوبصورت گلدستہ جو سجایا ہے، ایک ہی مقصد ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو وقتاً فوقتاً پروگرامات منعقد کرتی ہے، چاہے وہ ختم نبوت کانفرنس کی صورت میں ہو، ختم نبوت بیان کی صورت میں ہو، ختم نبوت کورسز کی صورت میں ہو، تربیتی نشست کے حوالے سے ہو، ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے ایک بڑے عالم دین ہے، شاید آپ جانتے ہیں، حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب فرماتے ہیں کہ کراچی کے ایک مسجد میں گیا جمعے کے بیان کے لیے۔ جمعے کا بیان میرا عقیدہ حیات عیسیٰ پر تھا۔ میں نے کہا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان میں زندہ موجود ہیں، قیامت کے قریب تشریف لے کر آئیں گے، 40 سال یا 45 سال پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اس دوران آپ کا نکاح قوم شعیب علیہ السلام کی ایک نیک صالح عورت سے آپ کا نکاح ہوگا۔ اسی صورت میں آپ کے 2 بچے پیدا ہوں گے، ایک کا نام محمد ہوگا، ایک کا نام موسیٰ ہوگا۔ 40 یا 45 سال حکومت کرنے کے بعد آپ کا انتقال ہوگا۔ مسلمان آپ کا نماز جنازہ پڑھا کر پیغمبر کے روضے میں دفن کریں گے۔ میں نے کہا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عیسیٰ لم يمت
وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی انتقال نہیں ہوا ہے، وہ قیامت سے پہلے تم میں ضرور بضرور لوٹ کر آئیں گے۔ کہا کہ میں نے نماز پڑھانے کے بعد مصلی پہ بیٹھا رہا، 5 یا 4 ضعیف سفید ریش بزرگ میرے پاس آئے اور رونے لگے کہ حضرت ہماری 60-70 سالہ زندگی ہو چکی ہے، آج پہلی بار ہم نے آپ کے منہ سے عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا۔ بھئی یہ عقیدہ حیات عیسیٰ قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، ہمیں اپنے عقائد کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ آج ہم اس مجلس سے 2 باتیں یاد کر کے جائیں۔ ابھی ہم گھروں میں جائیں گے، اپنے خواتین کو سمجھائے، اپنے بال بچوں کو سمجھائے، بازار میں جائے، محلے میں جائے، اپنے دوست احباب کو سمجھائے کہ بھئی ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ ختم نبوت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی اور نیا رسول پیدا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جس طرح پیغمبر سے محبت رکھنا، پیغمبر سے عقیدت رکھنا ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، اسی طرح دشمنان پیغمبر سے حسد کرنا، ان سے بغض رکھنا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا بھی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ آج قادیانی، جس کے بارے میں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، یہ قادیانی ملک اور ملت دونوں کے دشمن اور غدار ہیں۔ آج مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہے، آج بنگلہ دیش ہم سے جدا ہے، آج کشمیر ہم سے جدا ہے، اس کے پیچھے قادیانی سازشیں ہیں۔ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دوسرے امیر خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر سمندر کے تہ میں 2 مچھلیاں اگر آپس میں لڑ رہی ہو، آپ سمجھے کہ اس کے پیچھے قادیانی سازشیں ہیں۔ اگر فضا کے اندر 2 پرندے آپس میں اگر لڑ رہی ہو تو آپ سمجھے کہ اس کے پیچھے قادیانی سازش ہے۔ اگر ایک بل کے اندر 2 بچوں اور سام آپس میں لڑ رہے ہو تو آپ یہ سمجھے کہ اس کے پیچھے قادیانی سازش ہے۔ جب پاکستان ایٹمی قوت بننے جا رہا تھا، آج ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کا نام بڑے فخر سے لیتے ہیں کہ بھئی پہلا مسلمان سائنسدان تھا اور اس نے یہ کام کیا، وہ کام کیا۔ میرے عزیز دوستو، جب پاکستان ایٹمی قوت بننے جا رہا تھا، یہی ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی تھا جس نے امریکہ میں جا کر پاکستان کے اعزاز کو پاس کیا۔ 7 ستمبر 1974 کو جب اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہوا کہ قادیانی اور لاہوری دونوں مسلمان نہیں ہے، اس کے بعد، اس فیصلے کے بعد جب پاکستان کے اندر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ایک سائنس کے نام سے ایک کنونشن منعقد ہو رہی تھی، اس وقت ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی امریکہ میں تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے خط اس کو بھیجا اور اس کو دعوت دی کہ بھئی پاکستان کے اندر سائنس کے عنوان سے ایک کنونشن اور ایک اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے، آپ بھی اس میں شرکت کریں۔ سنیے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کی بات، کہتا ہے کہ جس ملک کے اندر یہ قانون بنا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، اس لعنتی ملک کے اندر میں قدم نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کی باتیں ہیں پاکستان کے بارے میں۔ 1984 کے اندر مرزا قادیانیوں کا جو بڑا تھا مرزا طاہر قادیانی، انہوں نے کہا تھا کہ جلد یہ پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا اور یہ ایک بار پھر یہ پاکستان ہندوستان کے اندر ضم ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ قادیانی جس طرح مذہب اسلام کے دشمن ہے، اسی طرح ملک عزیز پاکستان کے بھی دشمن ہے۔ یہ ابھی 2-3 سال پہلے عبدالشکور قادیانی، جس نے امریکہ میں جا کر ٹرمپ کے سامنے پاکستان کی عزت کو، پاکستان کے اس خوشحالی کو داؤ پر لگایا کہ پاکستان کے اندر ہمیں اقلیت اور ہمیں حقوق نہیں دیے جاتے۔ میرے عزیز دوستو، آج قادیانی کہتے ہیں کہ ہمیں کافر قرار دیا جاتا ہے، ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے۔ میرے عزیز دوستو، جب پاکستان بننے جا رہا تھا، ہندوستان الگ اور پاکستان الگ، اس وقت یہ قانون بنا، یہ اصول بنا کہ جس آبادی کے اندر مسلمان زیادہ ہوں گے وہ آبادی پاکستان کے اندر شامل ہوگی، اور جس آبادی کے اندر ہندو زیادہ ہوں گے وہ بھارت کے اندر ضم ہو جائے گا۔ جب گرداسپور کا معاملہ آیا تو اس میں 49%
مسلمان آباد تھے اور 49% ہندو آباد تھے، 2% قادیانی تھے، 2% قادیانی تھے۔ اگر قادیانی اس وقت اپنے آپ کو مسلمان شمار کر لیتے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیتے، تو گورداسپور یہ پاکستان میں آ جاتا۔ آج کشمیر جو اتنا بڑا مسئلہ ہے بنا ہے اور وہاں کے بھارت کے فوج وہاں پر ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ قادیانیوں نے ان کے لیے راستہ بنایا۔ اگر اس وقت قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے، یہ گورداسپور کا حصہ پاکستان میں ضم ہو جاتا، لیکن اس وقت قادیانیوں نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب 2% ان کے 49% کے ساتھ مل گئی تو ہندو کی آبادی 51% ہو گئی۔ اب وہی اصول پر عمل ہوا کہ گورداسپور ضلع گورداسپور وہ انڈیا کے اندر ضم ہو گیا۔ پاکستان بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جب جنازہ تھا تو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ احمد قادیانی جنازے کے سب سے نکل کر ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ کسی صحافی نے پوچھا بھائی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ تھا اور آپ پہلے سب سے نکلتے ہوئے سائڈ پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ آگے سے ظفر اللہ احمد قادیانی کیا جواب دیتا ہے؟ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے مسلمان تصور کریں گے تو مسلمان کسی کافر کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا، اور اگر آپ مجھے کافر تصور کریں گے تو کافر کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا۔ یہ ان کی جو ہے نا ذہن ہے، یہ ان کی سازشیں ہیں، یہ ان کی حکمت ہے مسلمانوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف۔ تو میرے عزیز دوستو، پیغمبر سے محبت، پیغمبر سے عشق کا یہی تقاضا ہے کہ جہاں ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کریں، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے ہم کام کریں۔ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ میں اور آپ یہ کام کریں گے، قادیانی جتنی بھی مصنوعات ہیں، 3 مصنوعات جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے مسلمان بھائی لا علمی میں اس کا استعمال کرتے ہیں، شیزان جوس ہے، شیزان جوس۔ شیزان کے زیر اہتمام جتنی بھی مصنوعات ہے وہ قادیانیوں کی ہے۔ سر فہرست شیزان جوس ہے، شیزان جوس۔ دوسرے نمبر پر یونیورسل اسٹیپلائزر ہے، یونیورسل اسٹیپلائزر۔ تیسرے نمبر پر ذائقہ گھی ہے، سالن سبزی میں جو گھی استعمال کیا جاتا ہے ذائقہ کے نام سے۔ ہمارے امام صاحب مولانا عمر صاحب، دیگر ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ علماء کرام دلائل کے میدان میں آ کر، علم اور مناظرے کے میدان میں آ کر قادیانیوں کا تعاقب کر رہے ہیں، دشمنان پیغمبر کا تعاقب کر رہے ہیں۔ اگر آپ ظاہر سی بات ہے علمی میدان میں تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ معیشت کے میدان میں آ کر قادیانیوں کو شکست دے، قادیانیوں کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر ان ذمہ دار علماء کرام کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میں اور آپ یہ کام کریں گے، انشاءاللہ اس کام کی برکت کی وجہ سے جہاں ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، جہاں ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا، انشاءاللہ اس کام کی برکت کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ آخری بات ختم کرتا ہوں واقعہ سنا کر۔ ہمارے ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستری رحمہ اللہ۔ حضرت جی جب حرمین شریفین کے سفر پہ چلے گئے، مدینہ منورہ حاضری ہوئی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر مراقب ہوئے، آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ پاکستان جا کر میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہنا، اور مزید فرمایا عبداللہ جو مسلمان دنیا کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرے گا، میں پیغمبر کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کراؤں گا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اور آپ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کریں اور اس کے بدلے میں ہمیں رسول اللہ کی شفاعت مل جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ 2 ہی کام ہے، میں نے ذکر کیا، دوبارہ ذکر کر لیتا ہوں۔ ختم نبوت کی تعریف یاد کرنی ہے اور یاد کر کے گھروں میں جا کر اپنی خواتین کو بھی یہ تعریف یاد کروانی ہے، اپنے بال بچوں کو بھی یہ تعریف یاد کروانی ہے، اپنے دوست احباب کو بھی عقیدہ ختم نبوت سے آگاہ کرنا ہے۔ دوسرا کام قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ اس وقت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دام اللہ حفیظہم کا فتویٰ ہے کہ قادیانی مصنوعات کی خرید و فروخت حرام و ناجائز ہے،
تو میں اور آپ اس حرام میں اگر مبتلا ہے لا علمی کی بنیاد پر، آج ہمیں پتہ چلا، آج ہی سے ہم پیغمبر کا غلام بن کر، پیغمبر کا نمائندہ اور ترجمان بن کر باہر جائے، اپنے مسلمان بھائی کو سمجھائے کہ بھئی یہ مصنوعات قادیانیوں کی ہے، خدا را آئندے کے لیے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر آپ نے تفصیل کے ساتھ اس ختم نبوت کے کام کے ساتھ جڑنا ہے تو آپ نے مستقل طور پر ترجیحی بنیادوں پر آپ نے امام صاحب سے رابطے میں رہنا ہے، مولانا کامران صاحب بھی تشریف فرمائے، ان سے بھی رابطے میں رہنا ہے۔ انشاءاللہ میں اور آپ یہ کام کریں گے، اس کام کی برکت کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ اس کام کی برکت کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنایا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم